بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے حال پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ لہب کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ جو حضرات تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تجوید والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورہ لہب کو شروع سے لے کر آخر تک تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس میں جتنے بھی غلطیاں مسٹیک اکثر لوگ کرتے ہیں وہ مسٹیک اور غلطیاں آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ بھی وہ مسٹیک اور غلطیاں کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ مسٹیک اور غلطیاں انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، سین میں سیٹی کی آواز نکالیں گے اور لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے۔ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور میم کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ الرحیم، الرحیم، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور ہا کو گلے کے شروع سے ادا کریں گے۔ اچھا جی، سورج شروع کرتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس میں اکثر لوگ مسٹیک کیا کرتے ہیں؟ مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ تا پر جو ہے نا حرکت پڑھ لیتے ہیں، بلکہ تا پر یہاں پر ساکن ہے اور لوگ پڑھتے ہیں تبت یدا، تبت یدا، تبت یدا، تو یہاں پر جو تا ہے اس پر حرکت پڑھتے ہیں، یہ بڑی مسٹیک ہے۔ اس کو جو ہے نا اس مسٹیک کو ختم کریں۔ تبت یدا، تبت، بالکل سکون کریں گے تا پر۔ تبت یدا، یدا کے ساتھ جو الف ہے یہ مد منفصل ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تبت یدا ابی لہب، ابی لہب وتب، وتب، یہ با جو آخر میں ہے اس پر تشدید ہے، اس کو تھوڑے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اکثر لوگ مسٹیک اس میں یہ کرتے ہیں کہ با کو ساکن پڑھ لیتے ہیں، ابی لہب وتب، با پہ بالکل رک جاتے ہیں، یہ بڑی مسٹیک ہے۔ اگر آپ یہ مسٹیک کرتے ہیں تو آپ اس سے بچیں، اور اگر آپ اس پر تشدید نہیں پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہے۔ تو آپ اس پر بالکل جھٹکے کے ساتھ پڑھیں تاکہ یہ حروف بالکل صحیح ادا ہوں۔ تو اس کو پڑھیں گے وتب، وتب۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو با ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ کو تھوڑا جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہماری پہلی آیت ہو گئی۔ دوسری آیت میں ہے ما اغنا، ما اغنا، میم کے ساتھ جو الف ہے اس کے ساتھ مد منفصل ہے، اس کو جو ہے نا کھینچ کر پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہے اغنا۔ یہاں پر وہ بہت سارے لوگ مسٹیک کرتے ہیں کہ اغنا پر جو ہے نا غین پر حرکت پڑھ لیتے ہیں، بڑی مسٹیک ہے، اس کو دور کر لیں۔ اغنا، مسٹیک کیا کرتے ہیں لوگ؟ پڑھتے اغنا، ما اغنا، اغنا، تو اغنا نہیں ہے بالکل، یہ ہے اغنا، ما اغنا، نون الف زبر نا، تو یہ نون کے اوپر جو آپ کو چھوٹا الف نظر آئے یہ کڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ عنہ مالہ، عنہ مالہ وما کسب، وما کسب، تو با پر بھی تھوڑا جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر تھوڑا جھٹکا دیں گے۔ اکثر لوگ مسٹیک کرتے ہیں، اس کو کسب پڑھ لیتے ہیں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کسب نہیں ہے بلکہ اس کو جھٹکے کے ساتھ کسب، ساکن، با پر ساکن نہیں ہے بلکہ با پر حرکت ہے، اس کو واضح کر کے پڑھیں تاکہ یہ مسٹیک آپ کی دور ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا، سیصلا، بعض لوگ مسٹیک کرتے ہیں اس میں کہ سیصلا کو پڑھ لیتے، سیصلا، فات، فات پڑھ لیتے ہیں، بلکہ یہ صاد ہے، صاد سیٹی کے ساتھ،
تو سیصلا نارن، نارن، نون الف زبر نا، را دو زبرن، نارن، آگے وقف، نارا. تو اس کو ہم پڑھیں گے سیصلا نارن ذات لہب، ذات لہب. یہ ذال ہے نرم حروف میں سے، اس کو نرم پڑھیں گے. اکثر لوگ مسٹیک کرتے ہیں، اس کو ذات لہب پڑھتے ہیں، زا سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ بھی مسٹیک ہے، آپ بھی اس مسٹیک کو دور کر لیں. لہب، یہ با کے نیچے آپ کو دو تنوین نظر آ رہے، تو اس کو جو ہے نا ہم اگر آپ یہاں وقف کرتے ہیں تو اس کو ساکن پڑھیں گے، ساکن پڑھیں گے. اور یہ دو آپ کو تنوین، جو دو تنوین آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو یہ حذف ہو جائے گا. صحیح ہو گیا جی. ذات لہب، اور با کو توڑ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس لیے کہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. وَامْرَأَتُهُ، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو وَامْرَأَتُهُ میں جو آخر میں جو ہا ہے، اس کو جو ہے نا اگر آپ ادھر وقف کرنا چاہتے ہیں تو اس ہا پر جو ہے نا ساکن ہو جائے گا، اور یہ پیش الٹا جو پیش ہے یہ حذف ہو جائے گا. اگر آپ یہاں پر وقف نہیں کرنا چاہتے، وقف نہیں کرنا چاہتے تو یہ الٹا پیش ہا پر ہی رہے گا، اور اس کو پڑھیں گے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. اگر وقف کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہوگا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. دیکھیں کتنی بڑی بڑی مسٹیک ہے، لوگ کر جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس ویڈیو کو ہم اس لیے بناتے ہیں تاکہ لوگ جو روزمرہ یہ چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں، اس کو روزمرہ کے جو ہے نا استعمال میں ان کے آتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور جو ہے نا ویسے بھی پڑھتے ہیں. تو یہ مسٹیکیں وہ کرتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، الٹا ثواب کمانے کا ان کو گناہ مل جاتا ہے. تو اس لیے ہم یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کو تجوید کے ساتھ لوگوں کو سکھاتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو جو ہے نا یہ غلطیاں بھی صحیح ہو جائے، اور ہماری بھی اس میں کچھ فائدہ ہو جائے. تو اس کو ہم جو ہے نا اگر کنٹینیو آپ رکھنا چاہتے ہو تو یہ ہاں پر آپ ساکن نہیں کریں گے، بلکہ اس کو الٹا پیش ہی پڑھیں گے. وَامْرَأَتُهُ حَمَّا، یہ حَمَّا ہا جو ہے یہ باریک والا ہے، خَمَّا نہیں ہے، یہاں پر مسٹیک لوگ کرتے ہیں. لَتَ الْحَطَبِ، مسٹیک یہ بھی کرتے ہیں کہ حطب پر جو ہے نا ساکن پڑھ لیتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ یہ جو آخر میں با ہے یہ حروف قلقلہ میں سے، اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. حطب. فی جیدہا، فی جیدہا حبل، حبل من مسد، من مسد. تو اس میں بھی دو تین مسٹیک ہیں. ایک یہ ہے کہ حبلم، تو اکثر لوگ مسٹیک کرتے ہیں حبلم، با پر حرکت پڑھ لیتے ہیں. اور مم مسد، مم مسد کو جو ہے نا یہ میم کو نون کے ساتھ ملاتے ہیں، یہ بھی بڑی مسٹیک ہے. میم کو نون کے ساتھ نہیں ملانا، بلکہ میم کو آگے دوسرے میم کے ساتھ ڈائریکٹ ملانا ہے، بیچ میں سے نون حذف ہو جائے گا. مم مسد. اکثر لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ من مسد، من مسد، من مسد. تو یہ من مسد نہیں ہے، بلکہ یہ ہے مم مسد. دونوں میم کو آپس میں ملائیں گے، اور آخر میں دو دال ہے، اس کے نیچے دو جو ہے نا زیر ہے، تو اس کو بھی ایسے ہی پڑھیں گے مم مسد، مم مسد. دال کو تھوڑے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہ ہماری جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ تجوید کے ساتھ سورہ لہب ہو گیا. اب ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھتے جائیں. بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی جو ہے نا ترنم کے ساتھ خوبصورت تجوید کے ساتھ ہم بھی قرآن شریف پڑھیں. تو آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کے بھی جو ہے نا مسٹیکیں دور ہو جائے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔